कराची की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है और उनके लवाहिकीन से भी मैं ईद मुबारक भी करता हूँ और ताज़ियत भी करता हूँ। आज से 8 दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक बिल्डिंग में आग लगी और उसे बुझाने के लिए जो हमारे फायर फाइटर्स वहाँ मौजूद थे, वो बिल्डिंग ज़मींदोज़ हुई और उसमें 4 जानें चली गईं। मैंने ये कहा था कि उन चारों ख़ानदानों के जो भाई और बेटे हैं वो इस बार ईद की नमाज़ मेरे साथ पढ़ेंगे। आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने आज ईद की नमाज़ मेरे साथ पढ़ी है। मैं उनके भी गम में बराबर का शरीक हूँ और जो भी इस दुनिया से चले गए, जो शहीद हैं और जो बीमार हैं, उन सब के साथ हम इज़हारे ताज़ियत भी करते हैं, हमदर्दी करते हैं। आज का दिन पूरे रमज़ान इबादत के बाद अल्लाह ताला ने आज हमें ये ईद का दिन दिया है। मैं समझता हूँ कि आज हम सबको ये अहद करना चाहिए कि जिस तरह हम ईद की खुशियाँ मनाते हैं अपने अपने घरों में, तो हम इस वक्त जिस हालात माशी हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, तो हमें अपने हमसायों, अपने रिश्तेदारों और उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखना है जो इस मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को नए जोड़े नहीं दिला पाए और या उनके घर में ईद की उस तरह से खुशियाँ नहीं हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करेगा और हम इस मुश्किल हालात से ज़रूर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमें अपने भाइयों का ज़रूर ख्याल रखना है। आज मैं इस तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने मीडिया के भाइयों को भी मैं ईद मुबारक करता हूँ, जिन्होंने पूरा रमज़ान गवर्नर हाउस में इफ्तार को, डिनर को भी कवर किया और तमाम ही जो हम सहरियों में गए, पूरा महीना मेरे इस मीडिया के दोस्त सहाफ़ी भाई उसे कवर करते रहे। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनसे ईद की ख़ास तौर पे उनको मुबारकबाद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया ना हो तो हम अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने में बड़ी दुश्वारी का सामना होता। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक मीडिया है जो हर उस आवाज़ को उठाता है और वो नज़र आती है, लोगों तक पहुँचती हुई नज़र आती है। एक आखिरी बात मैं और करूँगा कि आज गवर्नर हाउस के अंदर शाम 7 बजे से लेके जब तक लोग रहना चाहें उनके लिए आज डिनर का भी एहतमाम है, कव्वालियों का भी एहतमाम है। अहलियाने कराची और पूरे पाकिस्तान और सिंध से कराची में रहने वाले तमाम ही माँओं, बहनों, बेटियों, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और बुज़ुर्गों को फैमिली के साथ आज गवर्नर हाउस में इशाइया है और कव्वाली का इंतज़ाम है। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि ईद वाले दिन गवर्नर हाउस में सफ़ीर और वुज़रा आया करते थे। इस बार पहली दफ़ा तमाम ही शहर में रहने वाले लोगों को मदऊ किया गया है। 50,000 से ज़ायद लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी को, कराची में रहने वालों को आज गवर्नर हाउस में आने की दावत है। मीडिया के दोस्तों को भी दावत है। मैं यहाँ खुद उनको इनवाइट कर रहा हूँ और जो भी अहलियाने कराची में रहता है उन सबको आज गवर्नर हाउस आने की दावत है। गवर्नर साहब, आपने वो फायर फाइटर का जिक्र किया, उन्होंने जो आग लगी थी उसको तो बुझा दिया और कुर्बान भी हो गए। ये मुल्क में जो सियासी आग लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे इदारों में टकराव की पोजीशन है और इदारे परेशान भी है किसी हद तक, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम और न मानो वाली बात चल रही है, इस सियासी आग को, क्योंकि आप फेडरेशन के नुमाइंदे, कैसे बुझाया जा सके, क्योंकि फायर फाइटर तो है नहीं। देखें, ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान से गुज़र रहा है और आप ख़ुद इस पर नज़र रखें कि जो शख्स भी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, अगर वो किसी गैर मुल्की एजेंडे पर काम करता आपको नज़र आए तो वो सबसे ज़्यादा तड़पता हुआ नज़र आएगा और सबसे ज़्यादा बयानबाजी करता हुआ भी नज़र आएगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बशऊर आवाम और मीडिया इस चीज़ को समझ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उस गुब्बारे से हवा निकल रही है और वो अपनी उड़ान नीचे की तरफ ला रहा है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। आप कप्तान की तरफ कह रहे हैं। सभी उनके जो इर्द गिर्द और नवा में जो उनको उकसा रहे थे,
وہ بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے، اور اس وقت جو سیاست کا ٹائم نہیں تھا، جب عوام آٹا، گھی، چینی، بجلی اور گیس کے لیے پریشان ہے، ایسے میں ایک شخص پوری عوام کو ورگلا رہا ہے۔ میری آج عید کے دن اس سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے پاکستانی قوم پر رحم کرو۔ آج جس دورائے سے ہم گزر رہے ہیں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھو، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی پاکستان پر نظریں ہیں، اور وہ طاقتیں جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط افواج پاکستان ہے، اور وہ اس کا مقابلہ کرنا جانتی ہے، اور وہ کر رہی ہے۔ میں یہاں پر تمام ہی افواج پاکستان، بحریہ، ایئر فورس، نیوی، جس ہماری فورسز ہیں، ان کے جو جوان شہید ہوئے، میں ان کے بھی لواحقین سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور ان کو عید مبارک بھی کرتا ہوں۔ اور میں آج یہاں اپنی ایک بہن عافیہ صدیقی کے گھر والوں سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ آج تک وہ بہن اپنی ایک بہن کے انتظار میں ہے، ان کے گھر والوں کو بھی میں عید مبارک کرتا ہوں۔ شکریہ۔ گورنر صاحب، آئین اور سیاسی بحران چل رہا ہے، تو عید کے بعد ڈائلاگ کی بات کی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر یہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہے وہ ڈیزل ہونے کا مسئلہ اچھا ہے؟ دیکھیں، نہ کہیں جمہوریت جا رہی ہے اور نہ کوئی اور جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، اگر کچھ ہونے جا رہا ہے تو عمران خان کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سارے ان کے سرکردہ اہم رہنما آپ کو ٹی وی کی زینت بنتے نظر آئیں گے اور مختلف پارٹیوں میں اندراج کراتے نظر آئیں گے۔ شکریہ۔ گورنر صاحب، سپریم کورٹ نے جو مذاکرات کی بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں مل کر طے کر لیں، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے صحیح کہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں، سپریم کورٹ نے بڑی اہم بات اور اہم وقت پہ کی ہے، اور یہ ایک راستہ دکھایا ہے تمام ہی سیاستدانوں کو، جبکہ ان کا یہ کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بردباری اور ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبھی کو یہ آفر کی ہے کہ سیاست بیٹھ کر ٹیبل پر حل کر لی جائے۔ تو یہ اس بات کی تصدیق ہے جو تھا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، بیٹھ کر ٹیبل پر تمام معاملات حل کرنے کا ہے۔ تو سپریم کورٹ کی جو بات ہے، میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں اور سراہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہت اچھی بات اچھے وقت پہ کی ہے۔ گورنر صاحب کیا عید کے بعد بالخصوص پاکستان سے اور کراچی سے پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ ایم کیو ایم دوبارہ اپنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی، یا ایم کیو ایم کو دوبارہ شہر قائد کے لوگ اس طرح سے ووٹ دیں گے جس طرح سے ماضی میں دیا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے کیے کی سزا بھگتتا ہے، اور اب شاید پی ٹی آئی کا ٹائم ہے اپنے کیے کی سزا بھگتنے کا۔ ایم کیو ایم والے تو بیچارے بہت عرصے سے سزا بھگتتے آئے، اور اب جا کے ایک موقع ان کو ملا، اور انہوں نے اس شہر کراچی اور سندھ کو ایک گورنر دیا جسے ایم کیو ایم پاکستان نے نامینیٹ کیا، اور آپ سب کے سامنے ہے کہ ایم کیو ایم کے اس نامینی گورنر نے 6 مہینے کے اندر ہی اندر، میں سمجھتا ہوں، سندھ میں رہنے والی تمام ہی عوام کے دل جیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی طرح سے ہم لوگوں کی خدمت اور خدمت کرتے رہیں گے۔ آخری سوال ہے۔ گورنر صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا دیواریں گرا دی جائیں گی، یونیورسٹیاں بنا دی جائیں گی، وہ تو نہ ہوا۔ سنا آپ نے کوئی بیل لگوا دی ہے کہ آئیں فریادی آئیں، بیل بجائیں، ان کی سنی جائے گی، تو ایسا کیا ممکن ہوگا کہ جو فریادی آئے گا اس کی فریاد سنی جائے گی؟ دیکھیں، میں نے یہ بات کی ہے، اور ابھی تک جو وعدے نہیں کیے تھے وہ پورے کر کے دکھائے۔ 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطار اور ڈنر کیا۔ گورنر ہاؤس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے رہے۔ چاند رات کو بھی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ہم نے مہندی اور چوڑیوں کے لیے کہا، وہ آئیں، ہزاروں کی تعداد میں میڈیا نے دکھایا۔ حالانکہ شدید تنقید کی جا رہی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے صرف 3 کام تھے کہ وہ گیس آنے کی دعا کریں، بجلی آنے کی دعا کریں، اور یا اپنے بیٹوں اور اپنے میاں کے زندہ گھر آ جانے کی دعا کریں؟ کیونکہ جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہے وہ آپ سب کے سامنے 40 جانیں چلی گئیں۔ میں ان سب خاندانوں سے بھی تعزیت کرتا ہوں، ان لوگوں کے بچے شہید ہوئے۔ تو کیا ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے صرف یہی تھا کہ وہ صرف یہ 3 دعائیں کرتے رہے؟
تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میری مائیں بہنیں گورنر ہاؤس آئیں تاکہ وہ بھی اپنا اسٹریس نکالیں، کچھ خوشی کے لمحات ان کے لیے بھی ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وعدے کسی اور نے کیے تھے وہ ہم نے پورے کیے، اور انشاءاللہ عید کے بعد 50,000 کراچی کے نوجوان آئی ٹی کے کورسز کریں گے مفت، اور یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کورسز کرنے کے بعد 1,000 سے 3,000 ڈالر کے درمیان ان لوگوں کی آمدنی ہوگی، اور یہ آپ کو انشاءاللہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جہاں تک آپ نے گھنٹی کی بات کی ہے تو وہ گھنٹی انشاءاللہ لگ رہی ہے، اور اس کی آواز میرے اپنے جو فیملی ونگ میں آئے گی، اور وہ رات 12 سے صبح 7 بجے تک کوئی بھی ایسا شخص پورے سندھ سے جس کی آواز کوئی نہ سن رہا ہو، کوئی پولیس اس کے FIR نہ کاٹ رہی ہو، کسی ماں بہن بیٹی کی عصمت پہ بات ہو، یا کسی بزرگ کی سنوائی نہ ہو، وہ آئے اور یہ گھنٹی بجائے۔ اگر اس کے ساتھ زیادتی ثابت ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جس نے زیادتی کی ہوگی اس کا گھنٹہ بجا دیں گے۔ سندھ کامران ٹسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح عید کی خوشیاں ہم مناتے ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے جو اس وقت برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا گورنر ہاؤس میں دعوت دے رہا ہوں، وہاں قوالی کا بھی اہتمام ہے۔